أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 سے 75۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ افلا يتوبون الى اللہ ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اس سے قبل یہودیوں کے عقائد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب یہاں سے اہل کتاب کے دوسرے گروہ عیسائیوں کے عقائد کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد کا تذکرہ کیا۔ ایک فرقے کا عقیدہ کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے، تیسرے کا کچھ ہے، لیکن تقریباً تمام فرقوں کے عقائد وہ مشرکانہ عقائد ہیں، کفریہ عقائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کفریہ اور شرکیہ عقائد کی تردید فرمائی۔ اس سے قبل اسی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں بھی اس عقیدے کی اللہ رب العزت نے بڑے زبردست انداز میں تردید فرمائی۔
اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے مختلف عقائد کی تردید فرمائی، جن میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ کچھ نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں، یا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اقانیم ثلاثہ، یہ تین ایلیمنٹس ہیں۔ باپ کس کو قرار دیا؟ نعوذ باللہ اللہ پاک، اور بیٹا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور تیسرے نمبر پہ روح القدس جبریل امین۔ کسی نے کہا کہ یہ اقانیم ثلاثہ تینوں مل کر ایک الہ بنتا ہے، معبود بنتا ہے، اللہ بنتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تینوں الگ الگ الہ ہیں۔ بہرحال ان کے عقائد میں، مختلف فرقوں کے عقائد میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اللہ پاک نے سب کے عقائد کی تردید فرمائی کہ سب کے عقیدے ہی کفریہ اور شرکی عقیدے ہیں، اور عیسائیوں کے ان عقائد کی تردید کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ گمراہ لوگ موجود ہیں جن کے عقائد ان عیسائیوں جیسے ہی ہیں، بلکہ شاید ان سے بھی بدتر ہیں، العیاذ باللہ۔ کسی نے کہا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے نیک لوگ جو ہیں، وہ اللہ کے بزرگ اور اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے جب عبادت کر کر کے ایک خاص مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے اندر فنا ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، اور اس عقیدے کو عقیدہ اتحاد کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ان اللہ کے بزرگوں اور اللہ کا آپس میں اتحاد ہو گیا، کیونکہ یہ عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو گئے، تو پھر دونوں مل کے ایک ہی ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح بعض نے کہا کہ ہمارے نیک لوگ، ہمارے بزرگ، وہ اللہ کی عبادت کرتے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اندر حلول کر جاتا ہے، اللہ پاک ان کے اندر آ جاتا ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ حلول کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ کہ کائنات کی ہر چیز وہ اللہ ہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ ہے۔ عابد کو بھی انہوں نے اللہ کہا، معبود کو بھی اللہ کہا، خالق کو بھی اللہ کہا، مخلوق کو بھی اللہ کہا، ہر چیز کو اللہ بنا دیا۔ نہ کوئی ساجد، نہ کوئی مسجود، نہ کوئی عابد، نہ کوئی معبود کا فرق، کسی چیز میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رہنے دیا۔ تو اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود۔ تمام کائنات کی تمام اشیاء کا وجود ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تھا 3 in 1، عیسائیوں نے کہا تھا 3 in 1، انہوں نے کہا all in 1۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں عیسائیوں کے عقائد کی تو تردید کی ہی، اور ان کو واضح کافر قرار دیا، اور ان پر جہنم کو حرام اور ان پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یہ تو اللہ نے کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ضمناً مسلمانوں کے گمراہ فرقوں کی بھی تردید ہو گئی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ لقد
بلا شبہ یقیناً، لقد لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً اور قد کا معنی بھی یقیناً ہوتا ہے، تو ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لقد لام زبر لا بلا شبہ، قد یقیناً، کفر کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، قالو کہا، اللہ پاک نے لقد کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ اس چیز میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا تھا جن لوگوں نے یہ کہا تھا ان اللہ بے شک اللہ ہی، بے شک اللہ، هو المسیح، اللہ ہی، ہوا کی وجہ سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا حصر کا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ ہی، المسیح مسیح ہے، ابن مریم ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ ایک فرقہ کہ اللہ مسیح ابن مریم خود ہی اللہ ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی انہوں نے، شرک کے اندر کوئی ہوتا ہے نا تھوڑی بہت کوئی چونکے چنانچے نہیں انہوں نے کیا، بلکہ سیدھا سیدھا ہی کہہ دیا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ وقال اور کہا، المسیح مسیح نے، اور مسیح علیہ السلام نے کہا، یا واو کا معنی یہاں حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، واو حالیہ، واو حالانکہ، قالا کہا تھا، المسیح مسیح علیہ السلام نے۔ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، جب ہم مسح کرتے ہیں سر پہ تو اس وقت ہم ہاتھ پھیرتے ہیں، پانی سے ہاتھ گیلے کر کے جرابوں موزوں پہ یا پگڑی پہ یا پھر سر پہ مسح کیا جاتا ہے، مسح کا معنی ہاتھ پھیرنا، تو اس سے اسم الفاعل بنا مسیح فعیل کے وزن پہ، جس طرح علیم سمیع، اسی طرح مسیح ہاتھ پھیرنے والا۔ مسیح علیہ السلام مادرزاد اندوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، کوڑی کے مریض، برس کے مریضوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ اللہ کے فضل سے صحیح سلامت ہو جاتے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا، اس لیے یہ آپ کا لقب ہے مسیح۔ کس کا لقب ہے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدو عبادت کرو، اعبد عبادت کر، اور اس کی جمع اعبدو، واو الف لگا دیا آخر میں تو جمع بن گئی، اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی، اور ربی جو میرا رب ہے، وَرَبَّكُمْ اور تمہارا رب ہے۔ تم مجھے اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، مجھے اللہ قرار نہ دو، مجھے اللہ کا جزو قرار نہ دو، بلکہ میں تو خود اس رب کی بندگی اور عبادت کرنے والا ہوں۔ میرا بھی پروردگار وہی ہے، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 30 کے اندر آتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی پنگوڑے میں تھے، ابھی گود میں تھے، تو اس وقت ہی کیا کہہ دیا تھا، معجزانہ طور پہ اللہ پاک نے ان سے کلام کروایا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، بے شک میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جس نے
پیدا ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کا محتاج ہوں، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 36 میں آگے چل کے پورا خطاب ہے نا ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پورا خطاب بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے لوگوں سے کیا تھا۔ تو اس کے بعد آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 36 کے اندر انہوں نے باقی لوگوں سے بھی یہ خطاب کیا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ بات تو مسیح علیہ السلام نے پیدائش کے وقت ہی لوگوں سے کہہ دی تھی۔ تو یہاں اللہ پاک نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو بات مسیح علیہ السلام نے بچپن میں بھی کہہ دی اور پھر جوانی کے اندر جا کے بھی کہی تھی، اس کا بھی قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے اور اس آیت میں بھی تذکرہ ہے۔ وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، میری ضروریات بھی وہی پوری کرتا ہے اور تمہاری ضروریات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ پروردگار کون ہوتا ہے؟ جو ضروریات پوری کرتا ہے، ہر قسم کے وسائل مہیا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں، پروردگار۔ انہو، بے شک حقیقت یہ ہے، اب یہ اللہ پاک نے کفر اور شرک کا نتیجہ بیان کیا ہے، اور شاید ہی اتنے سخت الفاظ میں کہیں پہ شرک کے نقصانات اور اس کی سزا بیان کی گئی ہو جتنی اللہ پاک نے یہاں بیان کی ہے۔ فرمایا انہو، بے شک حقیقت یہ ہے، انا کے بعد جو ہو ہے نا، اس ضمیر کا معنی وہ نہیں ہے، یہ اکثر انا کے ساتھ جوڑ کے جاتی ہے، اس کا معنی ضمیر شان کہتے ہیں۔ شان کا مطلب کہ حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے، قصہ کچھ یوں ہے۔ انہو، بے شک حقیقت یہ ہے، من یشرک، جس نے شریک بنایا، جو شریک بنائے، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد، تو یقیناً، فاتو قد یقیناً، حرم اللہ، حرام کر دیا اللہ نے، علیہ اس پر، الجنت، جنت کو، وَمَأْوَا، اور ٹھکانہ ہو اس کا، النار، آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ کتنا بڑا عذاب، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی تنبیہ ہے کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام اور جہنم اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ پھر بھی ہم لوگ اپنے عقائد کا جائزہ نہ لیں کہ ہمارے عقائد میں کہیں شرک تو نہیں پایا جاتا، تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شرک سے پاک فرمائے، شرک سے مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ وما، اور نہیں، للظالمین، ایسے ظالموں کے لیے، یہ ظالم ہے نا شرک کرنے والے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، یا ایسے ظالموں کے لیے، یعنی مشرکین کے لیے، یعنی کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو اللہ کا جزو قرار دینے والوں کے لیے۔ فرمایا من انصار، کوئی مدد کرنے والے، من انصار، کوئی مدد کرنے والے، انصار جمع ہے نا، تو اس لیے کوئی مدد کرنے والے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں وہ ایک تو نہیں ہے نا، کئی ہیں۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں جو قیامت کے دن ان کو بچا لیں، ان کو چھڑا لیں اللہ کی پکڑ سے۔ جب اللہ پاک ان پہ جنت حرام کر کے ان کو جہنم میں پھینکیں گے نا، تو اس وقت کوئی بھی ان کے
مددگار نہیں ہوں گے جو آگے بڑھ کے ان کو بچائیں عذاب سے۔ لقد بلا شبہ یقیناً کفرا کفر کیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا، اب یہ ان کے دوسرے فرقوں کا تذکرہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ ثالث، انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں، بلکہ انہوں نے تھوڑا سا ذرا کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے ذرا اوپر سے گھما کے کان پکڑ لیا۔ بے شک بلا شبہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ ثالث تیسرا ہے، ثالث تیسرا، ثلاثتن تین میں سے، بے شک اللہ ثالث ثلاثتن تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ تین اقانیم ثلاثہ ان کو کہتے ہیں، تین ایلیمنٹس، ان میں سے ایک ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، حالانکہ ما نہیں، من الہ کوئی بھی معبود، الا مگر، الہ واحد مگر ایک ہی معبود، حالانکہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کی یہ جتنی تشریحات کر رہے ہیں کوئی بھی درست نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس ایک کے، وَإِلَّمْ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، کسی بھی انداز سے گھما پھرا کے کوئی بھی اس کے جزو کا حصہ نہیں ہے۔ اور سورۃ الاخلاص میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، ساری صورت کے اندر یہی مضمون بیان ہوا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو اپنے سے جدا کیا، نہ وہ کسی سے جدا ہوا۔ وَإِن اور اگر لم نہ ملا کے پڑھیں گے، وَإِن لم جزم والے نون کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے تو پھر دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، نون کو واضح کر کے نہیں پڑھتے، وَإِن لم نہیں بلکہ وَإِن لم اور اگر نہ يَنْتَهُ وہ باز آئے، نہیں ہوتا نا روکنا، کسی کو منع کرنا، نہیں عن المنکر، یہ اسی سے لفظ ہے يَنْتَهُ، وَإِن لَمْ يَنْتَهُ اور اگر وہ باز نہ آئے، اما ان جمع ما ان سے، کس سے، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، وَإِن لَمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں، لام زبر لا یقیناً، یمسن لا یمسن کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد، تو یہ دو دفعہ یقین کا معنی ہوتا ہے، لا یمسن تو یقیناً ضرور چھوئے گا، چھوئے گا یا پہنچے گا، مس کرنا چھونا لفظی معنی، لا یمسن تو یقیناً ضرور پہنچے گا، ضرور چھوئے گا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، کیا پہنچے گا، کیا چھوئے گا، عذاب علیم دردناک عذاب، ایسے لوگوں کو پھر ایسے کفر اور شرک کرنے والوں کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، دنیا میں بھی اللہ پاک ذلت و خاریاں عطا فرمائیں گے اس شرک کی وجہ سے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی اللہ پاک ایسے لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ افلا، آفا جب بھی اکٹھے آتے ہیں فا کا ترجمہ پہلے اور آ کا بعد میں، آفا تو کیا، لا یتوبون نہیں وہ توبہ کرتے، الاللہ اللہ کی طرف، تو کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیا وہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے؟ یہ ان کو ترغیب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کر لو شرک سے۔ افلا یتوبون تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ، تو کیا وہ توبہ نہیں کرتے، الاللہ اللہ کی طرف،
وَيَسْتَغْفِرُونَ اور کیا وہ اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اس سے بخشش نہیں مانگتے۔ گناہوں کی بخشش مانگ لیں، توبہ کر لیں، گناہ کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں۔ واللہ اور اللہ غفور الرحیم نہایت بخشنے والا، نہایت بخشنے والا، بے حد مہربان ہے۔ مل مسیح شرک کرنے والوں کو امید کی کرن دکھائی ہے، توبہ استغفار کی ترغیب دی ہے اللہ پاک نے، پلٹ آؤ، سدھر جاؤ۔ مل مسیح نہیں ہے مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، الا رسول مگر ایک رسول، رسول نکرہ ہے، ترجمہ ایک رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ اس سے زیادہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے، اور یہ انسانوں کے لحاظ سے سب سے اونچا سٹیٹس ہے، لیکن انسانوں کے مقام سے بلند اوپر جا کے اللہ پاک سے ملا دینا یہ درست نہیں ہے۔ قد خلت یقیناً، خلا، خلت، خلو، یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، گزر چکے ہیں۔ قد خلت یقیناً گزر چکے ہیں، من قبل ہی اس سے پہلے بھی، الرسل کئی رسول، مسیح علیہ السلام سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک دن گزر جانا ہے۔ ابھی تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ وہی انداز ہے جو سورہ آل عمران کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختیار کیا گیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی انداز۔ یہاں ان کا کوئی مقام، انبیاء اور رسول کا مقام کم کرنا مقصود نہیں ہے، وہ جو لوگوں نے، ان کی امتوں نے ان کو ان کے مقام سے اپنی سمجھ کے مطابق اونچا کر کے اللہ سے ملا دیا تھا نا، اس مقام کی تردید کرنا مقصود ہے کہ وہ صرف ایک رسول ہیں، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ اور رہی ان کی والدہ محترمہ، کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں، اور ان کو بھی ان کے مقام سے، بندگی کے اعلیٰ مقام سے اونچا کر دیتے ہیں، تو فرمایا وَأُمُّهُ اور اس کی والدہ اور اس کی ماں، صدیقۃ صدیقہ ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، یعنی بہت سچ بولنے والی، سچی خاتون۔ اور حضرت مریم جو ہیں وہ اتنی برگزیدہ، اتنی اللہ کی مقرب بندی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان کے نام کی باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورہ مریم، اور پھر قرآن مجید کے اندر صرف ایک خاتون کا تذکرہ ہے، اور وہ ہیں صرف حضرت مریم، اور پھر ایک دفعہ تذکرہ نہیں، قرآن مجید میں 36 دفعہ تذکرہ، 36 ٹائمز، اتنا زیادہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی شان مقام بیان کیا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اللہ کی بندی ہی ہیں، وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کانا وہ دونوں، کانا سے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، یہ اسی طرح اس کے بھی 14 سیغے ہیں۔ کانا وہ دونوں تھے، کون کون؟ حضرت مسیح اور ان کی والدہ ماجدہ، یأکلانی دونوں کھاتے تھے، اس کے آخر میں الف نون زیر نہیں، یہ بھی دو کی علامت ہے۔ کانا کے آخر میں الف دو کی علامت ہے، یأکلان کے آخر میں الف نون دو کی علامت، یأکلان دونوں کھاتے تھے، الطعام کھانا۔ قرآن مجید کا انداز بھی کیا نفیس اور کیا بلیغ اور کیا خوبصورت انداز۔ اللہ پاک نے جو ان کو الہ بنائے بیٹھے ہیں، جو ان کو رب بنائے بیٹھے ہیں، ان کی تردید کتنے خوبصورت انداز میں کی۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دونوں تو پیشاب پخانہ بول و براز بھی کرتے تھے،
تم ان کو الہ بنائے بیٹھے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے کا لازمی نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کھانا کھانا بھی انسان کی کمزوری، اور کھانا کھانے کے بعد ہونے والی حاجت جو انسان کو کھینچ کے قضاء حاجت کے لیے لے جاتی ہے، وہ بھی انسان کی کمزوری۔ کئی دفعہ انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، بڑی اہم مصروفیت میں ہے، لیکن حاجت ہو جائے تو انسان کو انتہائی اہم کام کو چھوڑ کر اس کام کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کانا، تھے وہ دونوں، یاکلان الطعام، کھاتے کھانا۔ اللہ ان دونوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ اللہ کے بندے تھے اور انسانی تقاضے اللہ نے ان کو لگا رکھے تھے، وہ کس طرح معبود ہو سکتے ہیں؟ انظر، دیکھ، اور اسی کی جمع ہے انظرو، دیکھو، انظر، دیکھ، اے انسان، اے دیکھنے والے، دیکھ، کیفا، کس طرح، نبینو، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، نبینو، واضح کر کے بیان کرنا، کھول کھول کے بیان کرنا، کیفا، کیسے، نبینو، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، نبینو، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، اور یبینو، یبین اللہ، وہ بیان کرتا ہے، نبینو، ہم بیان کرتے ہیں، ابینو، تبینو، کیفا، نبینو، کس طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، یہ اصل میں تھا لہم، ان کے لیے، لیکن آسانی کے لیے عربی زبان بولنے والوں نے اس کو لہم کی بجائے لہم پڑھ لیا، لہم، ان کے لیے، الآیاتی، نشانیاں، انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ، ان کے لیے ہم کس طرح کھول کھول کر آیات، نشانیاں بیان کر رہے ہیں، کس کی؟ توحید کی۔ توحید ہم کس طرح ان کو کھول کھول کے بیان کر، شرک کی مذمت ہم کس کس انداز سے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھ، پھر دیکھ، انا، کس طرح، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں، پہلے مجہول ہے، پھر دیکھ کہ ہم کس طرح ان کو واضح کر کر کے توحید بیان کرتے ہیں، شرک کی مذمت کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل بھی دیکھ کہ اس کے باوجود بھی یہ حق سے، توحید سے شرک کی طرف ہی پھر رہے، اس کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں سمجھنا، جن پہ موریں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے سمجھنا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہمارا طرز عمل بھی دیکھ لو، ہم ان کو جہنم سے، شرک سے بچانے کے لیے کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی ڈٹائی اور ان کی سرکشی بھی دیکھ لیں کہ یہ کس طرح پھیرے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچنے اور توحید پہ مرتے دم تک قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔